ہمارے جیسا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے وہ تسبیحاں پڑھ کے اللہ کو راضی کریں گے، ہم جو ہے وہ مسجد میں جا کے اللہ کو راضی کریں گے، ہم چلہ لگا کے اللہ کو راضی کریں گے۔ اور جس بندے نے سیکھا ہوا ہو وہ سمجھتا ہے چلتے ہوئے راہ میں نگاہ بھی نیچے کر دی تو اس سے بھی وہ راضی ہوتا ہے، کسی کو مسکرا کے مل لیا اس سے بھی وہ راضی ہوتا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلا دیا اس سے بھی راضی ہوتا ہے، اور پاس بیٹھنے والے کو صرف جو ہے وہ پانی یا کھانے کی جو ہے وہ دعوت دے دینا اس سے بھی راضی ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے روز و مرہ اور زندگی کے شب و روز اور جو ہے وہ چلتے پھرتے اپنی ہر نقل و حرکت سے اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں۔ ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم نے اللہ کی رضا کو چند اعمال میں بند کیا ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھنے میں یہ کروں گا تو اللہ راضی ہوں گے، باقی کسی کام سے بھائی دکانداریاں کر کر کے لوگوں نے اللہ کی ولایت پائی ہے، کھیتی باڑی کر کر کے لوگ اللہ والے بنے ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے کھیتوں میں ہل چلاتے تھے، تو ہل چلاتے چلاتے اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر کرتے تھے اور ہل چلاتے تھے، اور اسی ہلوں کے چلانے کی کیفیت میں انہوں نے ولایت کا وہ مقام پایا تھا کہ جن کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بشارت فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم نے اپنے مریدوں کی میری پسند والی زندگی ایسی ان کو سکھائی، ایسی جماعت تو نے تیار کی ہے کہ اس جیسی جماعت پورے آسمان کے نیچے کہیں نہیں ہے۔ اور ان کے بیل جو ہے وہ بھی ان کو بیلوں کو چلانے کے لیے، روکنے کے لیے، موڑنے کے لیے، گھمانے کے لیے انہیں کوئی لفظ نہیں نکالنا پڑتا تھا، بس صرف اتنا کہتے تھے اللہ، وہ چلنا شروع کر دیتے تھے، کہتے تھے اللہ، وہ رک جاتے تھے، کہتے تھے اللہ، وہ مڑ جاتے تھے، اور پھر کہتے تھے اللہ، دوسری طرف مڑ جاتے تھے، اور ان کے اس اللہ اللہ کہنے کی اتنی زیادہ کثرت تھی کہ کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے 60,000 مرتبہ اللہ اللہ کہتے۔ اللہ کو راضی کرنے والے بیلوں کے پیچھے چلتے ہوئے، کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے اللہ کو راضی کر گئے، اور جن راضی نہ کرنا آیا وہ مسجدوں میں جا کے اللہ کو ناراض کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں اعتکاف میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے اعتکاف کر کے واپس آتے ہیں، الٹا اللہ کو ناراض کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو حرمین شریفین پہ جاتے ہیں، مکہ اور مدینہ جاتے ہیں، الٹا اللہ کو ناراض کر کے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی مجلس میں، ان کی محفل میں اور ان کی صحبت میں پہنچا دیتے ہیں، اور وہاں جا کے تو بھٹکے ہوئے اور بگڑے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ راہ راست نصیب کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ان ہستیوں کے پاس جا کے الٹا اپنے آپ کو گمراہ کر کے آ جاتے ہیں۔ وہی مجلس تھی نا، توجہ فرمائیے، وہی مجلس تھی نا کہ جس میں ایک آنے والا صدیق اکبر بن رہا ہے، اور ایک آنے والا عمر فاروق بن رہا ہے، اور ایک آنے والا ذی النورین عثمان غنی بن رہا ہے، اور ایک حیدر کرار بن رہا ہے، اور اسی مجلس میں آنے والا رئیس المنافقین بھی بن رہا ہے۔ بعض لوگ تسبیحاں پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تسبیحاں پڑھ کے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، سیکھا ہوا جو نہیں ہے۔ بعض لوگ اللہ کا قرآن پڑھ کے رحمتیں لیتے ہیں، اور بعض لوگ اللہ کا قرآن پڑھ کے الٹا لعنت لیتے ہیں۔
بعض لوگ نماز پڑھ کے اللہ کے مقرب بنتے ہیں اور بعض لوگ نماز پڑھ کے جہنمی بنتے ہیں. تو اللہ کی رضا والی زندگی یہ سیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے. ایک بزرگ تھے, انہوں نے کسی کو دیکھا کہ وہ ذکر کرنے میں مشغول ہے, ذکر کر رہا ہے, اور وہ ذکر کرنے والا کوئی عام بندہ بھی نہیں تھا, بڑا عالم تھا. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ میاں ذکر کر ہی رہے ہو تو چلو سیکھ کے کر لو. اب اندازہ لگائیں کہ ذکر ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, تو ایک اللہ والے فرما رہے ہیں کہ ذکر کرنا ہے تو سیکھ کے کر لو. تو دنیا میں آنا اللہ کی مرضی سے اور جانا بھی, بولیے بھائی, جانا بھی اللہ کی مرضی سے. بندے تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ درمیان میں تو تھوڑا سا وقت ہے اس میں اپنی من مرضی کرتا پھر. تجھے چاہیے کہ تو اللہ کی رضا والی, اللہ کی پسند والی زندگی اختیار کر لے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر جینا, غور فرمائیے گا, ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر جینا, اور ایک ہوتا ہے اپنے جینے میں اللہ کی رضا والا کوئی کام کر لینا. شاید میں آپ کو یہ فرق واضح نہیں کر پایا. ایک ہے کہ آپ بازار گئے ہی سبزی لینے ہیں, نیت ہی یہی تھی, ارادہ ہی یہی تھا, گھر سے تھیلا ہی اس لیے اٹھایا تھا, چلے ہی اس لیے تھے. اور ایک تھا کہ آپ تو گئے ہوئے تھے اپنے کسی کام پہ, راستے میں خیال آیا سبزی بھی لیتا چلوں. اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. اللہ کے لیے جینا اور ہے, اور اللہ کی رضا والا کوئی کام کر لینا وہ اور ہے. وہ تو کافر بھی کئی کام اللہ کی رضا والے کر لیتے ہیں. کسی کی مدد کر دی, کسی کا جو ہے وہ تعاون کر دیا, کسی کی مشکل میں کام آ گئے, کیا کافر نہیں کرتے؟ وہ بھی تو کرتے ہیں. جس نے کہا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ کلمہ پڑھ کے اس نے یہ اقرار کیا ہے, اس نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے, آج کے بعد تیری ہی مانوں گا. اس نے یہ کہا ہے. ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ آج کے بعد کوئی اپنی مرضی نہیں ہے, بس تیری ہی مرضی ہے. پھر آگے جب اس نے کہا نا محمد الرسول اللہ, تیری ہی مانوں گا, تیری ماننے کا انداز کیا ہوگا؟ وہ انداز محمد الرسول اللہ والا ہوگا, ویسے مانوں گا کہ میں تجھے راضی کروں گا, لیکن تجھے راضی ایسے کروں گا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے راضی کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ میں نے تو اپنے نبی کی پوری زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے نمونہ بنائی ہے, اس لیے کہ میرے نبی کی ساری زندگی یہ میری پسند کی چیز ہے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اس شخص کے لیے نمونہ ہے میرے نبی کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے, اللہ کو پانا چاہتا ہے, اللہ کے پاس اس حال میں جانا چاہتا ہے کہ یہ بھی اللہ سے راضی ہو اور اللہ بھی اس سے راضی ہو. اس حال میں یہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے, اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے میرے نبی کی زندگی میں اس کے جو ہے وہ نمونے بھرے پڑے ہیں. اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ہم کس چہرے سے راضی ہوتے ہیں؟ میرے نبی کے چہرہ پڑھ لو تم. میرے نبی کا چہرہ میں نے اپنے نبی کے چہرے کو کتابوں میں محفوظ کروا دیا ہے, اور میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ
کہ میں اپنے نبی کی زندگی کی حفاظت میں خود کروں گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس نصیحت نامے کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. تو اللہ کا قرآن یہ متن ہے اور نبی کا فرمان یہ اس کی تشریح ہے. جیسے قرآن محفوظ رہے گا ویسے ہی نبی کا فرمان بھی محفوظ رہے گا. اس لیے کہ اگر نبی کا فرمان محفوظ نہیں ہوگا تو قرآن کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. وہ قرآن ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور یہ قرآن کی تشریح ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جس کو سمجھا جاتا ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. تو حدیثیں اللہ کہتے ہیں میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کی اتباع کرو پھر میں راضی ہوں گا. اللہ میں اپنا چہرہ تیرے نبی کے چہرے جیسا بنانا چاہتا ہوں تو مجھے بتائیے میں کہاں. فرمایا میرے نبی کی حدیث پڑھ کے دیکھ لو، تمہیں وہاں پتہ چل جائے گا کہ میرے نبی کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ سینہ ڈھکا ہوا ہوتا تھا. تو مجھے تو یہ چہرہ اچھا لگتا ہے. اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر رکھو داڑھی، اور اگر مجھے راضی نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، پھر جو تمہیں پسند ہو. اب یہ میری مرضی ہے کہ قیامت کے دن تیری پسند کا چہرہ میں بھی پسند کرتا ہوں. اسی وجہ سے صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا کے اوپر مر مٹتے تھے، کہتے تھے اس کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں. صحابہ کہتے تھے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور آج کا مسلمان کہتا ہے کو ضروری تھوڑی ہے، کو فرض واجب تھوڑی. یعنی وہ یہ کہہ کہ نبی کی اس طریقے کو اور اللہ کی پسند کو ٹھکرا دیتا ہے. اگر آج مسلمان یہ کہتا ہے کوئی ضروری تھوڑی ہے، کل قیامت کے دن اگر اللہ نے کہہ دیا تجھے بخشنا کو ضروری تھوڑی ہے، تجھے جنت میں بھیجنا کو ضروری تھوڑی ہے. جیسے ایک واقعہ ایک موقع پہ میں نے عرض کیا تھا یہی خانقاہ میں ہی، کہ ایک جو ہے وہ سادات میں سے بچی تھی، تو اس کو سفر کے اندر جو ہے وہ پریشانی لاحق ہوئی. کھانے کو پینے کو کوئی سامان نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی تھے اس کے ساتھ. ایک علاقے میں پہنچی تو وہاں لوگوں سے کہا کہ بھئی سادات میں سے ہوں، صدقہ خیرات تو میرے لیے مناسب نہیں ہے، لہٰذا مجھے کوئی ہدیہ دیا جائے تاکہ میں اپنا کوئی انتظام کر لوں. تو جیسے شہر میں لوگ ہوتے ہیں تو کسی نے کہہ دیا وہ جو فلاں آدمی ہے مسلمان ہے تو آپ اگر وہاں چلی جائیں تو وہ آپ کی خاطر داری کرے گا. تو یہ وہاں چلی گئی، جا کے کہا کہ بھئی اس طرح مسافر ہوں، سادات میں سے ہوں، اگر آپ میرے پر ترس کریں، مہربانی کریں تو میری جو ہے وہ رہائش کا اور کوئی کھانے کا بندوبست کر دیں. اس نے کہا کہ تم سادات میں سے ہو، یہاں تو ہر کوئی سید بنا پھرتا ہے، تمہارے سادات ہونے کی کوئی نشانی، کوئی گواہی، کوئی ثبوت. اس نے کہا اگر کوئی میرے جاننے والا یہاں ہوتا تو پھر مجھے تیرے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اب میں تجھے کیا ثابت کروں کہ میں سادات میں سے ہوں؟ اگر تجھے تسلی آ جائے، یقین آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو. اس نے کہا جاؤ جاؤ، یہاں تو ہر بندہ سید بنا پھرتا ہے. وہاں سے چلی گئی. لوگوں سے کہا کہ وہاں سے تو مایوس آ گئی ہوں، بتاؤ کوئی اور راستہ. انہوں نے ایک مجوسی کا نام لیا، کہا کہ وہ بھی بڑا سخی آدمی ہے، تم ایسا کرو کہ وہاں چلی جاؤ. اب یہ وہاں چلی گئی. اس نے جا کے اس مجوسی سے کہا کہ عورت ذات ہوں
اور مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہوں، سادات میں سے ہوں، تو مسافر ہوں، اس پریشانی میں ہوں، اگر آپ میرے اوپر ترس کریں۔ تو اس نے کہا کیوں نہیں، آپ مسلمانوں کے نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، میرے لیے تو بڑی قابل تکریم ہے آپ، میرا سارا گھر آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، جو آپ کا جی چاہے وہ آپ کھانا پینا رہنا کریں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اب یہ خاتون خوش ہو گئی اور اس کے گھر میں انہوں نے رات گزاری، بچوں کو کھلایا پلایا۔ رات کو یہ مجوسی سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ میدان محشر ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنی جان کے اس کو لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو لوگ آ رہے ہیں ایک ایک کر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں، آپ جس کی طرف اشارہ فرما دیتے ہیں، جس کی سفارش کر دیتے ہیں، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کرتے کرتے وہ اسی علاقے کا وہ شہری، وہ مسلمان جس کے پاس یہ پہلے گئی تھی، وہ بھی آیا۔ اس نے آگے کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کا امتی ہوں، آپ میری بھی سفارش فرمائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی گواہ لاؤ کہ تم میرے امتی ہو۔ اب وہ گواہ کہاں سے لائے؟ پھر آپ نے فرمایا تمہیں یاد ہے میری بیٹی آئی تھی تمہارے پاس، تم نے کہا تھا سادات ہونے کی گواہی لاؤ، تیرے پاس 2 ٹکڑے نہیں تھے میری بیٹی کو دینے کے لیے؟ اور پھر اسی لمحے میں وہ مجوسی جو ہے وہ آتا ہے اور نبی علیہ السلام اس کی سفارش فرماتے ہیں اور اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب یہ رات کے وقت میں مجوسی نے خواب دیکھا، اور یہی خواب بعینی ہی رات کے وقت میں اس مسلمان نے بھی دیکھا۔ رات کو جب اس کی آنکھ کھلی تو گھبرایا ہوا ڈرا ہوا دوڑ لگائی اس مجوسی کے پاس، کہنے لگا ہمارا مہمان آپ کے پاس ہے۔ اس نے کہا کون سا مہمان؟ اس نے کہا ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی خاندان میں سے ایک عورت تمہارے پاس آئی ہے۔ کہنے لگا جاؤ جاؤ کام کرو، جس لمحے خواب تم دیکھ رہے تھے میں بھی دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان نصیب کر دیا، میں بھی اٹھا ہوں، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کی وجہ سے، اس خواب کی برکت سے اللہ نے مجھے ہدایت ایمان نصیب کر دیا، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، اب میں تو غسل توبہ کرنے جا رہا ہوں، غسل کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کی طرح پاک اور صاف ہونے جا رہا ہوں۔ تو آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے بارے میں بڑے آرام سے ایسے کمنٹس جاری کر دینا، ایسی بات کر دینا کوئی ضروری ہے؟ نہیں جی ضروری ہے۔ اللہ کو جو منانا ضروری ہے تو اللہ کو اپنے نبی کی صورت اور سیرت کے بغیر کوئی منا نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے اپنی رضا کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ جس قوم کی شکل و صورت، جن کی مشابہت، جن کے طور طریقے اختیار کرے گی، فرمایا وہ انہی میں سے ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی قسم ہے ہمیں محمد الرسول اللہ کا حلیہ اور آپ کی صورت اور آپ کی سیرت اور آپ کی تعلیم اختیار کرنی پڑے گی، اس کے بغیر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ذرا غور فرمائیں، بعض لوگ صرف عبادات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، نبی علیہ السلام نے کوئی لباس بھی تو پہنا تھا، آپ سوئے بھی تو تھے، آپ نے کھانا بھی تو کھایا تھا، آپ نے پانی بھی تو نوش فرمایا تھا، آپ بیٹھتے بھی تو تھے، چلتے بھی تھے، آپ باتیں بھی فرماتے تھے۔ کون سا کام ہے جو آج میں اور آپ کرتے ہیں وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئی؟ آپ بول و براز فرماتے، پیشاب پخانا آپ بھی فرماتے تھے، تھوک آپ بھی پھینکتے تھے، اپنے منہ میں جو ہے وہ
کلی کے لیے پانی آپ بھی لیتے تھے, اور آپ لقمہ توڑ کے منہ میں چباتے آپ بھی تھے, اپنے بچوں میں اپنے گھر میں زندگی آپ بھی گزارتے تھے, اپنے گھر میں داخل آپ بھی ہوتے تھے, نکلتے آپ بھی تھے, بازار آپ میں بھی آپ بھی تشریف لے جاتے تھے. کون سا کام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے تھے؟ ہم اس کی طرف التفات ہی نہیں کرتے, توجہ ہی نہیں کرتے کہ یہ کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا. ہر گھر میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ کھانا کھایا جاتا ہے, بھائی دسترخوان کیوں نہیں بچھاتے؟ سال میں 2 دفعہ 4 دفعہ کپڑے تو سلتے ہیں, ان کپڑوں کو نبی کے سنت کے مطابق کیوں نہیں سلاتے؟ آج تک کسی نے, آپ نے دیکھا کہ کفن کسی نے اپنی مرضی کا بنا دیا ہو؟ نہیں جی, پہلے تو آج تک مردوں کو اس طرح کفن دیتے تھے, آج کے بعد کفن کا طریقہ یہ ہوگا, نیا ڈیزائن آ گیا. اگر کفن کا ڈیزائن اور کفن کا طریقہ 1400 سال سے وہی چلا آ رہا ہے, ان کپڑوں کو کیوں بدل گیا؟ مردوں کے لیے سنتیں ہیں, زندوں کے لیے نبی نہیں ہیں. مر جانے والے کے لیے ضروری ہے, مرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف کرو, زندہ رہنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اپنا منہ قبلے کی طرف کرے. اور یہ بات ذہن میں رکھنا, مرنے کے بعد لاکھ اس کا منہ قبلے کی طرف کرو, اگر زندگی میں اس نے اپنا منہ قبلے کی طرف نہیں کیا, جا کے قبر کھول کے دیکھ لو, اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا, وہ نہیں رہے گا ادھر. اور جس نے ساری زندگی اپنا منہ قبلے کی طرف کیا ہے, دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حکم پر اپنا منہ قبلے کی طرف کرنے کے لیے پیش ہوتا رہا, تو آپ بھلے نہ کریں قبر میں اس کا منہ قبلے کی طرف, جا کے دیکھیں اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہی ہوگا. مرنے والے کے اوپر سے تو احکامات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, اور اس کو ہم پابند بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور زندہ لوگوں کے لیے احکامات کی پابندی ضروری ہوتی ہے, اور وہ آزاد پھرتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کی پسند والی زندگی کو حاصل کرنا, اختیار کرنا, اس کو سیکھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے. وہ سیکھنی ہی پڑے گی ہمیں. ایک ہوتا ہے انسان کسی چیز کو اختیار کر لیتا ہے, اندر سے چاہت نہیں ہوتی, پسند نہیں ہوتی. مسلمان کے لیے یہ معاملہ نہیں چلے گا کہ اس کو پسند نہیں ہے لیکن کر رہا ہے وہ. مسلمان کے لیے یہ چلے گا کہ اللہ کی پسند, نبی کی پسند, اس مسلمان کو اپنی پسند بنانی ہوگی. جس چیز کو اللہ نے پسند کیا ہے, جس چیز کو نبی نے پسند کیا ہے, کلمہ پڑھنے والا مومن مسلمان اس کو پسند لازمی کرے گا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس کے دل کی پسند اللہ رسول کی پسند اس کے دل کی پسند ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آج غافل ہے, کل غافل ہے, پرسوں غافل ہے, اگلے دن غافل ہے, کرتے کرتے یا تو کسی اللہ کے نیک بندے کی مجلس میں بیٹھ کے وہ غفلت والا پردہ ہٹے گا اور اللہ اس کو حقیقت دکھائے گا. اور اگر زندگی میں یہ نہ بھی ہوا, کمیاں کوتاہیاں غفلتیں ہوتی رہی, تو وہ چونکہ دل کی پسند ہے, آخری لمحے میں جب پردہ ہٹے گا یہ پسند اس وقت جاگ اٹھے گی. پسند تو وہی تھی, بس اس وقت کی وہ پسند جو جاگے گی وہ کام آ جائے گی. اور یہ جو اوپر اوپر سے کرتا تھا, اندر سے اسلام پسند نہیں تھا, دین پسند نہیں تھا, نبی کے طریقے پسند نہیں تھے, یہ کافر ہو کے مرے گا. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم ایک دفعہ بیان میں ارشاد فرما رہے تھے, فرمایا ایک عالم تھے, کہنے کو وہ عالم تھے, صحیح معنوں میں عالم نہیں تھے, یعنی علم کا نور دل میں نہیں اترا ہوا تھا, لفظ رپڑے ہوئے تھے انہوں نے. تو فرمایا کہ وہ ہمیشہ یہ بات کہتے تھے
کہ انسان کے جو ہے وہ ازدواجی زندگی میں جب اس کے اوپر غسل لازم ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے تھے، اور کسی غیر مذہب کا نام لے کر کہتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے کہ اس میں جو ہے غسل ضروری نہیں ہے۔ جب وہ فوت ہوئے تو کسی بزرگ نے دیکھا کہ وہ مرنے کے بعد ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کافروں کی فہرست میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کی کیا بنا، آپ تو عالم تھے، دین کے پر چلنے والے تھے۔ کہا میں پوری زندگی میں شریعت کے ایک مسئلے کو پسند نہیں کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے میری پسند اچھی نہیں لگی، جا تجھے وہ پسند ہے جا ادھر چلا جا، تجھے میری اور میرے نبی کی پسند اچھی نہیں لگی۔ تو دین اسلام بندے کی چوائس ہونی چاہیے، بندے کی پسند ہونی چاہیے، بندے کی مرغوب چیز ہونی چاہیے، دل میں چاہت ہونی چاہیے۔ چہرہ تو سنت والا ہی پیارا لگتا ہے، کپڑے تو سنت والے ہی اچھے ہیں، شادی تو سنت والی ہی اچھی ہے، غمی تو سنت طریقے والی اچھی ہے، فلاں معاملہ تو سنت والا ہی اچھا ہے۔ انسان اگر کسی وقت جو ہے وہ دین کے خلاف بھی کرے تو رغبت نہ ہو، پسندیدہ نہ ہو، معاشرے، ماحول، شیطان، نفس کسی بھی تاثر میں آ کے اس طرف راغب ہو جائے، لیکن دل اس کو ملامت کرتا رہے، نادم ہوتا رہے، شرمسار ہوتا رہے کہ کیا تو نے اچھا نہیں ہے، تو نے اپنے نبی سے منہ موڑا ہے، کوئی اچھا نہیں کیا، تو نے داڑھی منڈوائی اچھا نہیں کیا، تو نے انگریزوں کا لباس پہنا اچھا نہیں کیا، تو نے بال انگریزی کٹ بنوائی ہے، تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے اپنے شادی پہ ڈھول باجے کیے، تو نے اچھا نہیں کیا، اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے۔ اللہ رب العزت اس کی اس ملامت کو توبہ بنا کر قبول فرما لیں گے۔ تو دنیا میں آنا بھی اپنی مرضی کا نہیں ہے، جو اپنی مرضی سے آیا ہے وہ یہاں پہ بھی اپنی مرضی کر لے، اور جو اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ کسی مالک کی مرضی سے آیا ہوا ہے، اور یہاں سے اس وقت جا بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتا، کسی کی مرضی جب ہوگی وہ اس کو لے جائے گا، تو اس کو چاہیے نا کہ پھر وہ درمیان والی زندگی میں بھی اپنی مرضی چلانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ مرضی اپنی فنا کرنا، یہ ہمارے صوفیاء کے اندر، یہ جن کو ہم درویش کہتے ہیں، جن کو ہم اللہ والے کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہ بزرگوں کی خانقاہوں میں جو محنت ہوتی ہے یہ اپنی مرضی کو فنا کرنے کی ہی محنت ہوتی ہے، کہ سالک ذکر کرتے کرتے اس مقام پر آئے کہ اس کی اپنی نہ مرضی، نہ چاہت، نہ خواہش، کچھ بھی نہ رہے، سب کچھ اس کا فنا ہو جائے، تاکہ اس کے بعد اگلے مقامات اس کو نصیب ہوں۔ جب انسان اس درجے میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی بھی اپنی نہیں ہوتی، اس کی اپنی مرضی بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ چنانچہ بہت سارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام، اگر حقیقت میں دیکھا جائے ہوتا تو ہر ایک کو نصیب ہے، لیکن بعضوں کے اوپر اس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا وقت کیسا گزر رہا ہے، جیسے ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیسا وقت پاس ہو رہا ہے، تو ان سے بھی کسی نے اسی طرح پوچھ لیا حضرت کیسا وقت گزر رہا ہے، فرمانے لگے واہ واہ، اس بندے سے پوچھتے ہو کہ کیسا وقت گزر رہا ہے، کائنات کا نظام جس کی اپنی مرضی سے چل رہا ہے۔ تو سننے والا بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ پوری کائنات کا نظام آپ کی مرضی سے چل رہا ہے؟ کہا تو اور گیا؟ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا میں وہ چاہتا ہوں، میری مرضی وہ ہے، میری چاہت وہ ہے جو میرے اللہ کی مرضی ہے، اور کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر رہا، تو لہٰذا یہ پوری کائنات کا نظام میری مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ جیسے ہوتا ہے میں کہتا ہوں ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اخبارات پہ سرخیاں لگا دیتے ہیں فلاں مرحوم جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ان کی وفات بے وقت ہونے کی وجہ سے بہت بڑا جو ہے وہ خلا پیدا ہو گیا۔ ارے کیا مطلب بے وقت ہونے کا؟ بس جی جوانی تھی، ابھی تو وقت، ابھی تو جو ہے ان کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ابھی تو فلاں کا۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی سے ہوا ہے،
تو اللہ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے مرنے کا وقت کون سا مناسب تھا. اس کے مرنے کا یہی وقت مناسب تھا جس وقت یہ مرا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو بے وقت ہوتا ہو. اللہ کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو خلاف حکمت ہوتا ہو. اگر کسی کو بیماری آتی ہے وہ ٹھیک آئی ہے, اگر کسی پر مصیبت آئی ہے وہ ٹھیک آئی ہے, اگر کوئی کنگال ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے, اگر کوئی ہمارے دیکھنے میں ذلیل ہوا ہے تو وہ ٹھیک ہوا ہے, اگر کسی کو خوشی ملی ہے تو وہ ٹھیک ہوئی ہے. سارا کچھ اس کی مرضی سے ہے. تو کون ہوتا ہے اپنی مرضی چلانے والا؟ اللہ کی مرضی سے جو ہوتا ہے سب کچھ اچھا ہوتا ہے. ہاں تو پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جو چیز لوگ پسند نہیں کر رہے, تکلیف محسوس ہو رہی ہے, آپ ان کی تکلیف میں شامل ہو جائیں اور ان کو صبر کے بارے میں ان کے لیے تلقین بھی کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ صبر کی توفیق دے. یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی مر جائے تو آپ جا کے اس کو یہ کہنا کہ جی بہت بڑا جو ہے وہ برا ہوا, مرنا نہیں چاہیے تھا اس کو, بلکہ ہمیں یہ دعا سکھائی گئی. فرمایا تم جا کے اس کو یوں کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی جانا ہے, یہ بھی چلا گیا اللہ کے پاس تو بہت اچھا ہی ہوا. اس میں کون سے نقصان والی بات ہے؟ تو میرے عزیزوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بزرگ فرما رہے تھے, فرمایا میں جب غور کرتا ہوں مجھے دنیا میں کوئی مرحلہ, کوئی موقع, کوئی بات, کوئی کام ایسی نظر نہیں آتی کہ جس پر انسان صبر کرے, بلکہ ہر مرحلہ, ہر موقع, ہر بات مجھے ایسی نظر آتی ہے کہ انسان اس پر شکر ہی کرے. چنانچہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں اور ان کے زخم ہیں, اور وہ زخم اتنا لمبا 30-35 سال ہو گئے ان کو, اور ایسا وہ گہرا زخم, ایسی تکلیف دہ معاملہ تھا کہ نہ تو وہ سیدھے بیٹھ سکتے تھے اور نہ وہ چل سکتے تھے, اور نہ وہ ہر وقت الٹے لیٹے رہتے تھے. اور عرصہ کتنا ہو گیا؟ کم از کم 30 سال. 30 سال ہو گئے ان کو الٹے اوندے منہ لیٹے ہوئے. ان کے پاس گئے ملنے کے لیے تو ان کا چہرہ دیکھا ایسے تمتما رہا ہے, خوشی جیسے چمک رہی ان کے چہرے سے. تو پوچھنے والے نے کہا حضرت آپ کو 30 سال ہو گئے اس تکلیف میں, آپ سیدھے ہو ہی نہیں سکے, کروٹ نہیں بدل سکے, آپ اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکے, آپ چل نہیں سکے, آپ کھا نہیں سکے, تو آپ اس اتنی تکلیف میں چہرے کے اوپر تو سیاہی آ جانی چاہیے تھی, پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے اتنا منور چہرہ ہے. فرمایا مجھے پریشانی کس بات کی, مجھے اللہ نے تکلیف میں ڈالا, میں اپنے اللہ کی طرف سے اس فیصلے پر دل سے راضی ہوا, تو میرے اس راضی ہونے پر میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا اور اس نے آسمانی پردے ہٹا دیے. اب دن رات فرشتے میرے پاس اترتے ہیں اور وہ آ کے مجھ سے باتیں کرتے ہیں. میں تو دعا کرتا ہوں کہ کہیں یہ تکلیف والی کیفیت مجھ سے چلی نہ جائے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتے ہیں تو اس بندے کو کسی نہ کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں طریقہ کیا سکھایا گیا؟ اگر تو طبیعت کے موافق آئے معاملہ, بہت سارے معاملات طبیعت کے خلاف آتے ہیں, بہت سارے طبیعت کے موافق آتے ہیں. میں اپنی بات کو ذرا سمیٹ رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. بہت سارے زندگی کے معاملات موافق آتے ہیں, جیسے ہم چاہتے تھے ویسا ہوا, اور بہت سارے معاملات طبیعت کے خلاف آتے ہیں, ہم نہیں چاہتے تھے, ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا, ویسا آ گیا. فرمایا اگر تو تمہاری طبیعت کے موافق آ جائے تو تم شکر کرو, اور اگر تمہاری طبیعت کے خلاف آ جائے تو تم اپنے دل سے اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کرو. اس کا نام صبر ہے. شکر کرو گے جنتی ہو, صبر کرو گے جنتی ہو. اور رہ گیا معاملہ کہ بندے سے برداشت نہیں ہوتا, مشکل ہوتا ہے معاملہ, تو فرمایا معاملہ برداشت نہیں ہوتا, مشکل ہوتا ہے. تو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی, ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ
فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، جب کوئی تکلیف آئے جو تمہیں پسند نہیں ہے، جس چیز کو تم برداشت نہیں کر سکتے ہو، تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے، جب وہ معاملہ تمہیں پیش آئے تو تضرعوا، گڑ گڑاؤ، رو، تڑپو، مانگو اللہ سے، دیکھنا اللہ یا تو اس کو ہٹا دے گا یا آسان کر دے گا، یا اس تکلیف کو ہٹا دے گا یا اللہ تمہارے لیے سہنا آسان کر دے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت کی رضا کے بغیر اس دنیا میں جینا مشکل ہے۔ جو اپنی رضا کی فکر میں لگا رہے گا، جو اپنی رضا کی کوشش میں لگا رہے گا، تو وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ وہ اپنے آپ کو راضی کر سکے گا، نہ وہ خدا کو راضی کر سکے گا۔ اپنے آپ کو خوش کرنے کا یہ خوبصورت طریقہ ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش اور محنت میں لگ جائے، اور یہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، یہ سیکھے بغیر نہیں آتا ہے، یہ سیکھنا ہی پڑتا ہے۔ یہ جتنے اللہ والے بنے ہیں نا، سارے اللہ سے راضی، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ راستہ سیکھا ہے نا، تب تو اللہ والے بنے۔ اگر وہ نہ سیکھتے تو اللہ والے ہی نہ بنتے، اور اگر اللہ والے نہ بنتے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی کیسے ہوتا؟ تو یہ بڑا آسان سا راستہ ہے کہ انسان کے دل میں اپنے محبوب کی رضا کی فکر تو ہوتی ہے، محبوب جو کر دے اچھا لگتا ہے، اس پہ کوئی شکوہ نہیں آتا، کوئی اعتراض نہیں آتا۔ ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو اور زیادہ واضح کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں کہ کئی گھروں میں آپ دیکھیں گے ذرا سی بات پر جو ہے وہ میاں بیوی کا اکثر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ مہمان آ گئے، یہ بنانا ہے یہ نہیں بنانا، ایسے کرنا ایسے نہیں کرنا، یہ معاملہ یوں کرنا یوں نہیں کرنا۔ اور بعض گھروں میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ جو خامد کی مرضی بیوی اس پہ خوش ہو جاتی ہے، یا جو بیوی کی مرضی خامد اس پہ خوش ہو جاتا ہے، کہتا ٹھیک ہے جیسے اچھا لگتا کر لیں۔ تو جہاں محبت کا معاملہ آ جائے وہاں اس کی رضا انسان کے لیے بڑی اچھی چیز بن جاتی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں یہ بندے کو اچھے لگنے لگ جائیں تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب اللہ کی محبت دل میں اتر جائے گی۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اب اللہ کی محبت کیسے دل میں اتارے؟ تو فرمایا اللہ کا نام ایسا ہے کہ جو بندے کے دل میں اللہ کی محبت کو انڈیل دیتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ محبت اللہ کی دل میں آ ہی جاتی ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کے تو دیکھیں کبھی۔ ایک بزرگ جو ہے وہ عالم بات کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ابن سینا جو بڑا جو ہے وہ حکیم طبیعت کا بندہ تھا، بڑا دانشور تھا، فلسفی بندہ تھا، تو وہ حضرت کی خدمت میں آیا تو حضرت اللہ تعالیٰ کے نام کے اثرات بیان کر رہے تھے کہ اللہ کا نام لیں یہ اثر ہوتا ہے، اللہ کا نام لیں یہ اثر ہوتا ہے، یہ اثر ہوتا ہے۔ اب وہ اس کو عقل پہ سوچ رہا تھا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بھری مجلس میں حضرت سب کو بات کر رہے ہیں تو ایسا بندہ جو ہے وہ ذرا بعض دفعہ نہیں بھی چپ رہتا تو وہ بول پڑا، کہنے لگا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایک اللہ کا لفظ اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، خیر تو ہے۔ اب اللہ والے بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، بر موقع اللہ ان کے دل میں کوئی نہ کوئی عجیب بات ڈال دیتے ہیں۔ جب اس نے بھرے مجمع میں اعتراض کر کے مجلس کو خراب کر دیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا اے خر تو چیدانی، اور گدھے تجھے کیا پتا، چپ ہو جا، اور گدھے تجھے کیا پتا، میں جو بات کر رہا ہوں اللہ کے نام کے بارے میں بتا رہا ہوں، تجھے نہیں پتا تو چپ کر۔ اب جب حضرت نے اس کو کہا نا کہ او گدھے تجھے کیا پتا، بڑا معزز آدمی تھا، بڑا نامور بندہ تھا، شہرت یافتہ بندہ تھا،
بھرے مجمع میں ہر بندہ اس کو جانتا تھا کہ کس درجے پر آئی ہے. تو اس کو اپنی بے عزتی ہوئی نا تو پسینے سے کپڑے بھی بھیگنے لگے, ماتھے پہ پسینہ, کپڑوں پہ پسینہ, حالت اس کی بڑی عجیب سی ہو گئی. اور حضرت نے اتنا جملہ کہہ کہ او گدھے تجھے کیا پتا, پھر بات شروع کر دی. اب جب تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے دیکھا نا اس کو کہ اس کی حالت کافی بدل گئی ہے, تو حضرت نے اپنی بات کو روک کے ارشاد فرمایا, حکیم صاحب کیا ہوا, یہ گرمی پسینہ آپ کی حالت بدل گئی, کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت آپ نے بات ہی ایسی کی ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا, حکیم صاحب میں نے کیا کہا ہے؟ حضرت آپ نے کہا نہیں گدھے. تو فرمایا, حکیم صاحب میں نے ایک لفظ بولا گدھا, میں نے آپ کو کوئی ڈنڈا تو نہیں مارا, میں نے کچھ کہا تو نہیں, ایسا معاملہ تو نہیں کیا آپ کے ساتھ, میں نے ایک لفظ بولا گدھا, آپ نے میرا وہ لفظ سنا, ایک دفعہ میں نے بولا ہے گدھا, اس لفظ میں آپ کے اندر حرارت پیدا کر دی اور آپ کے پسینے چھوٹ گئے اور آپ کے جو ہے وہ جسم کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہوا. ایک دفعہ گدھے کے لفظ نے اتنا اثر کیا ہے. اللہ کا نام یہ بھی ایک لفظ ہے, جس کو بار بار لیا جائے, محبت سے لیا جائے, پیار سے لیا جائے, تو بندے کی زندگی میں انقلاب نہیں برپا کرے گا. گدھے کے لفظ میں اتنا اثر ہے کہ تن بدن میں تبدیلی لے آیا ہے. اللہ کے پیارے نام میں اثر ہی نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا, تبارک اسم ربک, تبارک اسم ربک, برکت والا ہے تیرے رب کا نام. کیا مانا, تم اللہ کا نام لے تو صحیح صبح و شام, پھر دیکھنا تیری زندگی میں کیسے برکت آتی ہے, کیسے تیری زندگی میں بہار آتی ہے. تو اللہ کا نام لینے سے اللہ کا پیار دل میں آتا ہے, اور اللہ کا پیار دل میں آنے کی وجہ سے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا آسان ہوتا ہے. انسان عمل نہ بھی کر سکے, کم از کم اللہ کی پسند اس کی پسند تو بن جاتی ہے, اور جس کی پسند اللہ کی پسند, نبی کی پسند بن جائے, اگرچہ اس کے گناہ بھی ہوں, اللہ تعالیٰ اس پسند کو قبول فرما کر اس کی گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور ایک بعید نہیں ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا تھی کہ اللہ فرماتے ہیں, ارجعی الی ربک, بس کر بندے آجا, واپس آجا, راضیۃ مرضیہ, تو ہمارے حکموں پہ ساری زندگی راضی رہا, ہم نے دکھ دیے تو راضی رہا, ہم نے تجھے نعمت دی تو راضی رہا, ہم نے تجھے سردی میں اٹھ کے جانے کا کہا تو نے بستر چھوڑا اور نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا, ہم نے گرمی میں بھوکا پیاسا رہنے کا کہا تو سارا دن روزہ رکھ کے بھوکا پیاسا رہا, ہم نے تجھے زکات دینے کا کہا تو نے اپنے خون پسینے کی کمائی, اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے تو نے وہاں سے نکال کے ہمارے نام پہ پیسے لگا دیے, ساری زندگی تو ہمارے حکموں پہ راضی رہا. آجا بس کر, آج ہم تجھ سے راضی ہیں, آجا. فادخلی فی عبادی, وہ جو بندے جو میری مانا کرتے تھے, میرے حکموں پہ چلا کرتے تھے, وہ ایک میرے خوبصورت بندوں کی جماعت ہے, جو انبیاء کی جماعت ہے, جو صحابہ کی جماعت ہے, جو اولیاء کی جماعت ہے, جو صالحین کی جماعت ہے. فادخلی فی عبادی, میرے وہ بندے, ان میں تو بھی جا, تو بھی شامل ہو جا. وادخلی جنتی, اور وہ جائیں گے جنت میں, تو بھی میری جنت میں جا. علماء نے فرمایا یہ ہے نیک بندے کی روح جب قبض ہونی ہوتی ہے اس وقت یہ حکم ہوتا ہے, اور جیسے ہی وہ اٹھتی ہے آسمانوں پر تو آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور اس کو آوازیں آتے ہیں, مرحبا مرحبا, جی آیا نو, جی آیا نو, اس کو خوش آمدید ہوتی ہے. آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اس کی روح جاتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے, وہاں جا کے وہ سجدہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح سے فرماتے ہیں, جا اے اطمینان والی جان, جا واپس چلی جا. اب اس کا تعلق دوبارہ جو ہے وہ اس جسم کے ساتھ ہو جاتا ہے, وہاں اس کے نتیجے میں پھر فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں, حساب و کتاب ہوتا ہے. اور جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے, بلکہ اس کو وہیں سے مار پڑنی شروع ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے اس کو دفع کر دو, اس کو سجین میں, جو کہ جہنم کی ایک وادی ہے, کہا جاتا ہے وہاں اس کو داخل کر دو. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے, میں نہیں یہ بات ذکر کرنا چاہ رہا تھا, ممکن ہے کم عقلی کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے, کم سمجھی کی وجہ سے, بڑی اللہ والوں کی بات پہ کوئی دل میں اشکال نہ آ جائے, لہٰذا دل میں اشکال نہ لائیے گا. فرمایا کہ یہ آسمانوں سے نیچے نیچے ایک وقت آئے گا یہ ساری جہنم ہے.
یہ ساری جہنم ہے. لہٰذا اللہ کے نافرمانوں کی روح اس کو اوپر نہیں جانے دیا جاتا, اس کو واپس دھکیل دیا جاتا ہے, ادھر ہی رہو تم. اور آسمانوں سے اوپر اللہ نے جنت رکھی ہے. نیک لوگوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ علیین میں وہاں پہنچا دیتے ہیں. جس کی روح وہاں پہنچ گئی وہ جنت میں جائے گی, اور جس کی روح کو ابھی سے نیچے پھینک دیا گیا ہے وہ کہاں جائے گی؟ مرنے والے کسی کے عزیز رشتہ دار, ماں باپ فوت ہو گئے. جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے پوچھتے ہیں او فلانے کا کیا حال ہے, وہ جو فلاں اس کا کیا, کہتا ہے وہ تو فوت ہو گیا کب سے. تو کہتے ہیں وہ یہاں نہیں آیا. کہتے او ہو پھر وہ تو سجین میں چلا گیا ہوگا. وہ سارے اس پہ افسوس کرتے ہیں. تو میرے دوستو, یہ کوئی قصے نہیں ہیں, یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں, یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں, یہ ایک حقیقت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والی ہے. تو ہم اس وقت کے لیے تیاری کرنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارا یہ حاضر ہونا قبول فرما لے, اور ہمیں اللہ اپنی رضا حاصل کرنے کا ڈھنگ سیکھنے کا شوق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنا نام لینے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے. اللہ اپنے دین کی اور اپنے نبی کی سنتوں کی محبت اور عظمت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سارے دوست, پچھلی زندگی سے ہم سب کو پتہ ہے ہماری زندگی کھوٹی ہے, ہماری زندگی سنتوں کے ترک والی ہے, ہماری زندگی گناہوں والی ہے. ہم اپنی زندگی پر نادم ہو جائیں, شرمسار ہو جائیں, اللہ سے معافی کے طلبگار ہو جائیں, اور یہ دل میں یہ سوچیں کہ شاید زندگی میں اس کریم نے میرے اوپر جو ہے وہ ایک بار پھر مہربانی کی ہے مجھے گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے, مجھے گندی زندگی سے ہٹانے کے لیے, توبہ طائب ہونے کے لیے, اپنے جنتی لوگوں میں مجھے شامل کرنے کے لیے اس نے زندگی میں آج ایک بار پھر مجھے موقع نصیب فرمایا ہے. تو سچے دل سے توبہ کریں. شاید آج کی توبہ ہماری ہمیشہ کی توبہ کا ذریعہ بن جائے, بخشش کا ذریعہ بن جائے, جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. کچھ خبر نہیں ہے کس خطے پہ, کس زمین کے حصے پہ, کس موقع پہ, کس وقت میں کی جانے والی توبہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ راضی کر دے. سارے دوست توبہ کی نیت فرمائیں. خواتین تک آواز پہنچ رہی ہے, زندگی کی پچھلے تمام گناہوں سے توبہ طائب ہونے کی نیت فرمائیں. خطبہ سنیں, جو کلمات پڑھے جائیں سچے دل سے پیچھے ان کلمات کو پڑھیں, اور دل میں یہ ارادہ کریں کہ گویا کہ آج میں نئے سرے سے مسلمان ہو کر اسلامی, ایمانی, قرآنی, محمدی زندگی گزارنے کا دل میں عزم اور ارادہ کر رہا ہوں. یہ جو نیت اور ارادہ ہوتا ہے نا, یہ بڑا کام دکھا جاتا ہے. تو ہم جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد بندے کو مل جاتی ہے. تو نیت فرما لیں کہ میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں, باقی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کروں گا. خطبہ سنیے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى, اما بعد. یہ کلمات سارے دوست پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ, اقرار باللسان وتصدیق بالقلب, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین.
ان کلمات کو جن دوستوں نے توبہ کی نیت سے پڑھا ہے وہ دل میں یقین کر لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ طائب ہو چکے ہیں. جیسے پانی پینے سے انسان جو ہے وہ تسلی کر لیتا ہے کہ اب میری پیاس کے بجھنے کا انتظام کر دیا گیا. یہ کلمات کے پڑھنے سے گویا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری بخشش کا انتظام کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان سے یہ کلمات پڑھنے نصیب فرمائے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں گے اور ہماری بخشش فرما دیں گے. چند ایک اعمال ہیں جو ہمارے مشائخ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں ان کو پکا کر لے، صبح و شام ان کا اہتمام کر لے، تو اللہ ان اعمال کی برکت سے اس کے دل میں اپنی محبت اور اپنا پیار ایسا ڈالتے ہیں کہ اس کو ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اور ان کے طریقے پسند ہونے لگتے ہیں، پیارے لگنے لگتے ہیں. تو گویا کہ ان اعمال کے کرنے سے پورے دین پہ چلنا اللہ آسان فرما دیتے ہیں. پابندی کے ساتھ صبح و شام ان کو کیا کیجئے اور اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ کو خود زندگی میں محسوس ہوں گی، نظر آئیں گی. پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بہت سارے لوگ اللہ والوں سے بیعت کا تعلق تو کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی بتائی ہوئی ترتیب اور ان کے بتائے ہوئے اعمال اور اس کی پابندی نہیں کرتے. وہ صرف بیعت ہو جاتے ہیں اور اعمال نہیں کرتے. نہیں، ان اعمال کی برکت ہے، اس کو کرنا ضروری ہے، اس کے بعد پھر اثرات نصیب ہوتے ہیں. تو استغفار کی ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام. درود شریف ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا عمل قرآن پاک کی تلاوت ہے. روزانہ ایک پارہ، آدھا پارہ یا ایک پاؤ، جتنا اللہ نصیب کرے، روزانہ قرآن شریف کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے. اور چوتھا عمل ہے صبح اور شام، اور ہو سکے تو ہر نماز کے ساتھ، ورنہ پھر صبح شام. اگر صبح شام کریں تو 15-20 منٹ، ہر نماز کے ساتھ کریں تو 5 سے 7 منٹ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا جائے. اس کا طریقہ یہ ہے، آنکھیں بند ہو، سر جھکا ہوا ہو، دل کی طرف دھیان کریں. بائیں سائڈ پہ انسان کے سینے میں دل ہے، اس دل کی دھڑکنوں کی طرف دھیان کریں کہ میرے اس دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور انوارات جو ہمارے بزرگوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نصیب فرما رہے ہیں، تو میرے دل پہ کی ظلمتیں، سیاہیاں دور ہو رہی ہیں. میرے دل سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ. ہر نماز کے ساتھ 5-7 منٹ یا صبح شام 15-20 منٹ یہ دل کی اللہ 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 سننی ہے. دیکھیے پھر اللہ کا نام آپ کے دل میں اللہ کی محبت کیسے بھر دیتا ہے. اور اگلا عمل ہے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوچوں میں، خیالوں میں اللہ کو یاد کرنا. یہ چند سبق ہیں. اپنے ان اسباق کو پابندی سے کریں اور اپنے استاذ کو، اپنے مرشد کو بتائیں کہ میں یہ سبق کر رہا ہوں اور اس کے یہ اثرات میرے اوپر ہو رہے ہیں. یہ چند کام کرنے سے انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اسی ذکر کی مشق فرما لیں، پھر انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. تمام حضرات اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ کو کچھ دیر کے لیے اپنے دل سے نکال دیں. سب کچھ بھول جائیں، ایک اللہ کی یاد میں کھو جائیں. نیت فرمائیں اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر دل کی دھرتی کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں. ظلمتیں، سیاہیاں دھل کے سب صاف ہو گئی اور ہمارے دل خوشی میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جھوم جھوم کے جو ہے وہ اس کو